نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی و سامعین کرام، آج کا عنوان ہے تعلیم۔ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو بات کرنا سکھلایا۔ اللہ تعالیٰ نے تعلیم قرآن کو تخلیق انسان سے پہلے ذکر کیا ہے، حالانکہ جس کو تعلیم دینی ہے اس کا ذکر طبعاً پہلے ہونا چاہیے، مگر قرآن حکیم نے نعمت تعلیم قرآن کو مقدم اور تخلیق انسان کو مؤخر ذکر کیا ہے۔ اس طرف اشارہ فرمایا کہ تخلیق کا اصل مقصد ہی تعلیم قرآن ہے۔ آج سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ امت کے ہر فرد کو تعلیم یافتہ بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ موجودہ دور خاص کر کے علمی ترقیات کا دور ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اس دور میں سائنس کی کیسی ایجادات نے انسان کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ معاشرے میں اہل ثروت مالداروں میں کچھ افراد ایسے ہونا چاہیے جو مسلم سماج کے ہونہار بچوں پر شفقت کے پیش نظر ان کی تعلیم کے لیے راہ ہموار کریں۔ ایک بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ تعلیمی اداروں کے ذمہ داروں نے بہت زیادہ نفع حاصل کرنے کے لیے اپنے اصول پر مبنی تجارت کا ایک اچھا طریقہ سمجھ لیا ہے۔ ان کے تعلیمی اداروں کے دروازے موٹی رقم دینے والوں کے لیے ہی کھلتے ہیں، لہذا پستی سے نکالنے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ تعلیمی فیس کو آسان بنا کر غریب خاندان و کنبہ کے بچوں کی تعلیم پر پوری توجہ دی جائے اور اہل ثروت افراد اجتماعی طور پر سماج کے ایسے بچوں کی تعلیمی کفالت قبول کریں، ورنہ جہالت سے معاشرے کا بے شمار نقصانات سامنے آتے ہیں جو عام مشاہدہ ہے۔ آج خاص طور سے مسلم معاشرے کے بچے تعلیمی گراف سے نیچے ہیں، لہذا تعلیمی پسماندگی کا سب سے بڑا سبب امت کے بچوں میں بے شعوری کی کیفیت ہے۔ اس بے شعوری کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور تعلیمی میدان میں انہیں لا کر کے کھڑے کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کی روشنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔